الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع والطور، قسم ہے کوئی طور کی، و کتاب مستور، اور کتاب لکھی ہوئی کی، فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں، والبیت المعمور، قسم ہے گھر آباد کیے ہوئے کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت والے کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر سے پانی بھرے ہوئے کی۔ جواب قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب رب کا، تیرے رب کا، لواقع، ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس صورت طور کا ما قبل کے ساتھ ربط صورت قاف میں میں فرمایا تھا ذالک الخروج، قبروں سے نکلنا ضروری ہے۔ صورت ذاریات میں کہا قبروں سے نکلنا ہوگا تو جزا سزا بھی ضرور ہوگی۔ اب صورت طور میں فرمایا جب عذاب چمٹے گا تو اس کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین پر بھی رد ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وہاں چھڑانے والا کوئی ہی نہیں ہوگا۔ اور اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے ان عذاب ربک لواقع۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر ہوں گے۔ دو دلائل عقلی آئیں گے، دو نقلی، ایک موسیٰ علیہ السلام سے اور ایک کتب سابقہ سے۔ ایک دلیل وہی بھی درمیان میں آئے گی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہوگی اور تخویف، بشارات، زجرات بھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ مختصر سا ما قبل کے ساتھ ربط تھا اور اس کا خلاصہ تھا۔ قسم طور کی ذکر ہے، مکان کا ارادہ ہے مکین کی، قسم ہے طور والے کی، اور کتاب لکھی ہوئی کی، یہ سابقہ کتب سے دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے اور دوسری کتب سابقہ سے، کتاب مستور، لکھی ہوئی کتابیں جو کھلی ہوئی ہیں کشادہ ورقوں میں، فی رق منشور، کشادہ ورق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یہ دلیل وہی ہے، والسقف المرفوع، یہ دلیل عقلی ہے، بلند چھت والے، بلند چھت والے کی قسم، والبحر المسجور، یہ بھی دلیل عقلی ہے، اس سمندر کی جو پانی سے بھرا ہو، بھرا ہوا رہے سمندر، اس کی قسم۔ یہ پانچ شواہد ہے، پانچ چیزوں کو ہم شواہد بنا کے کہہ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو اس بات کے اوپر آپ کو اعتماد آ جانا چاہیے کہ بے شک عذاب رب کا لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہوگا۔ یہ پانچ شواہد کیوں بنائے گئے؟
کس بات کے اوپر 5 قسمیں کھائی گئیں؟ شواہد کیوں یہ 5 بنائے گئے؟ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ بیت معمور بیت اللہ کے اوپر بالکل سیدھا اوپر ایک بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے جو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، سامنے بیت اللہ کے بالکل اتنا سامنے ہے کہ اگر بیت المعمور کے ایک اس کونے سے کوئی چیز پھینکی جائے تو بیت اللہ کے بھی اس کونے پر لگے گی، اگر بیت المعمور کے اس کونے پر کوئی چیز پھینکی جائے اوپر سے تو بیت اللہ کے بھی اس کونے پر لگے گی۔ بالکل اسی طرح یہ بیت المعمور فرشتوں کا بیت اللہ ہے جس کا روزانہ طواف کرتے ہیں 70,000 ملائکہ، جو ایک دفعہ طواف کر کے جا رہا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ نے یہ 5 چیزیں گواہ بنا کے کہی کہ دیکھو ان چیزوں کو ہم یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو ہم عذاب بھی ضرور واقع کر سکتے ہیں۔ ما لہ من دافعین، یہ نفی شفاعت کاری ہے، مشرکین کے نظریے کی رد ہے کہ ہمیں ہمارے پیر بزرگ اور ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے ما لہ من دافعین، نہیں ہے اس کو ہم سے کوئی دور کرنے والا۔ جب ہم وہ دن لے کر آئیں گے تو اب اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، یہ تخویف اخروی ہے، یہ زمانہ ہے عذاب کا۔ یوم تمورو، جس دن پھٹنا ہوگا آسمان کا، مورا کپ کپا کر، لرز کر۔ ویسے تمور مور ان کا معنی یہ ہوتا ہے لرزنا، پھٹنا، تو پہلے لرزائے گا، کانپے گا، گھومے گا آسمان۔ آج تو ایک جگہ پر قائم ہے، چکی کے پڑ کی طرح گھومے گا۔ جب چکی کے پڑ کی طرح گھومے گا، کانپے گا، تو اس وقت پھٹ جائے گا آسمان اور پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے زمین پر گر جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو سیرا، چلتے ہوئے وہ سیر کر رہے ہوں گے۔ دیکھ آج پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن اس دن پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ بتا انسان ذرا خود سوچ، جب اتنے بڑے آسمان کو لرزانے والا اللہ اتنا بڑا آسمان لرزانے لگ جائے گا اور پہاڑ بھی اڑنے لگ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا گمان کرتا ہے کہ یہ کوئی عذاب چھوٹا سا ہوگا؟ یہ چھوٹا سا عذاب ہوگا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ پھر اتنا بڑا جو یہ کام کرے گا کیا اس کے پکڑے کو کوئی چھڑا لے گا؟ نہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دے، یہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس بڑی بربادی ہوگی اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو عقائد حقہ کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ عقائد حقہ کو جھٹلانے والوں کے لیے الذین ہم، کون ہے یہ ہیں اوصاف مکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں عقائد حقہ کو، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کی صفتیں یہ الذین ہم، الذین وہ لوگ ہم جو کہ وہ فی خوض بےہودگیوں میں یلعبون کھیلے جا رہے ہیں، بےہودگیوں میں کھیلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کیے جا رہے ہیں اور مذاق اور استہزاء کیے جا رہے ہیں۔ یوم، جس دن یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن یدعون دھکیلا جائے گا، ان کو دھکے دیے جائیں گے۔ یوم، جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو، یدعون دھکے دیے جائیں گے ان کو، الی نار جہنم، جہنم کی طرف، دعا دھکے دینا، دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب مسلمانوں کو، دھکے دے دے کے جہنم میں لایا جائے گا ان کو۔ کیوں دھکے دیے جائیں گے؟
اس لیے کہ جہنم کی طرف تو خوشی سے کوئی جانے والا ہوگا نہیں، دھکے دے دے کے جہنم کی طرف لایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ساتھ حاض ہی یہ تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، حاض ہی نارو یہ آگ ہے، اللتی کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا آیا یہ جادو ہے، جس طرح کہ تم وہی کو کہتے تھے وہ جادو ہے، وہی کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا تھا تو تم کہتے تھے جادو ہے، معجزے دکھائے جاتے کہتے جادو، اب بتاؤ آفا سحر ھذا آیا پس یہ جادو ہے، ام انتم یا تم لا تبصرون تم دیکھتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا۔ یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا مجرموں کو جو منکر تھے اس دن کے۔ اس لوحا داخل ہو جاؤ، اب اس میں داخل ہو جاؤ، وہ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، حکم ہوگا فصبروا او لا تصبروا، پس تم صبر کرو یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہارے اوپر، تم صبر کرو یا چیخو یا چپ کر کے رہو، یہ تمہارے اوپر برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، ہم نے ظلم تم پر نہیں کیا، یہ تمہارے اعمال کی اپنی سزا ہے۔ انما بے شک تجزون یہ علت ہے جہنم میں داخل ہونے کی، تم بدلہ دیے جا رہے ہو کس چیز کا؟ جو دنیا پر کفر و شرک کرتے تھے تم، اور قیامت کے منکر بنے ہوئے تھے اور بغاوت کرتے تھے تم الٹا، لہذا تم بدلہ دیے گئے ہو ما کنتم تعملون جو تم عمل کر رہے ہو۔ ان المتقین جب یہ بشارتیں سنتا ہے مومن بندہ دل گھبرا جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، اللہ پھر مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے آگے۔ ان المتقین بے شک متقین لوگ پرہیزگار، فی جنت و نعیم باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم پس خوش ہونے والے ہوں گے ان میووں میں، آتاہم ربہم جو کچھ دیا ان کو ان کے رب نے، مزے اڑانے والے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، ووقاہم ربہم اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ کلو یہ اکرام ہے مومنین، مومنوں کا اکرام ہوگا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو تم، ہنیئم سیت بخشنے والا، ہنیئم مزے کرو، مزے کھاؤ، رچتا پچتا جتنا دل کرے تمہارا کھاؤ، ہنیئم بما کنتم تعملون یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہتے تھے، دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، ان میں سے نیک یہ ہے کہ قرآن تم سنتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، یہ جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے، کھاؤ رچتا پچتا ہنیہ، رچتا پچ کیوں؟ دنیا پر تو تھوڑے اوسط سے زیادہ کھا لینا تو پھر رات کو سویا نہیں جاتا، اس کو لگ جاتے ہیں، پھر اس کو ساری بلائیں لگ جاتی ہے، او اتنا کھا لیا پھر پورا ہفتہ طبیعت نہیں، جتنا بھی تم کھاؤ گے بیماری کی کوئی یہاں ٹینشن نہیں ہے، بالکل جتنا دل کرنے کھول کے کھاؤ، تم کھول کے کھاؤ جتنا دل کرے تمہارا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں بما کنتم تعملون یہ سب کچھ اس لیے کہ تم دنیا میں اچھے عمل کرتے رہے۔ متقین ٹیکیں لگانے والے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوفۃ اوپر گدے بھی قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، ٹیکیں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب لگا ہوا ہوگا، گدے بھی لگے ہوئے ہوں گے، تختے ہوں گے بڑے بڑے، جیسے تمہارا بیر بڑا تختہ، تختے ہوں گے بڑے بڑے، اسی طرح پھر وہ ایسے ہوں گے اوپر بچھے ہوں گے، بادشاہ قلینیں بچھی پڑی ہوں گی، سرانے لگے ہوئے ہوں گے،
حضرت صاحب مزے اڑا رہے ہوں گے، وہ اتنے بڑے ہوں گے، جب اس کے اوپر کوئی بیٹھنے کا ارادہ کرے گا وہ نیچے ہو جائیں گے، یہ چڑھ گئے اوپر چڑھ جائے گا پھر وہ اونچا ہو جائے گا، جب اترنے کا ارادہ کرے گا پھر وہ نیچے ہو جائے گا۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ہر چیز کھا رہے ہوں گے، دسترخوان بھی لگے ہوئے ہوں گے، مزے بھی ہوں گے، ان کا منہ بھی حال جل رہا ہوگا نا، چپ کر کے جو آدمی بیٹھا رہے مزہ تو نہیں ہے، کھا پی رہے ہوں گے۔ پھر ہم اتنا بھی نہیں دیں گے بلکہ زوجناہم بحور عین، واہ سبحان اللہ، ہم ان کی خود شادیاں کرا دیں گے بحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ۔ چلو یہاں تو بیچارہ مشرکوں سے رشتہ نہیں کرتا تھا نا، لوگ دینے کے لیے تو تیار تھے لیکن کہتے نہیں مشرکوں سے میرا رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے گھبرا نہیں، اگر تیری شادی وہاں نہیں ہوگی تو یہاں ضرور ہوگی۔ زوجناہم، ہم شادیاں کرا دیں گے ان کی بحور عین، موٹی موٹی گوری گوری آنکھوں والی گوریوں کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم، اور اتباع کی ان کی ذریتہم ان کی اولادوں نے، بے ایمان ساتھ ایمان کے، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کو بھی ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولادوں کو بھی ملا دیں گے، وما لتناہم من عملہم، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کی من عملہم ان کے عمل سے، من شیء ایک رتی برابر بھی۔ باپ تھے، باپ بیٹے موعد، میاں بیوی موعد تھے، رشتہ دار سب موعد، باپ بیٹے ماما چاچا بیٹیاں تھے سب موعد، لیکن کچھ اعمال کے اعتبار سے درجہ بلند ملا بہشت میں، کچھ کو نیچے ملا، تو اللہ جو نیچے والے ہوں گے نا ان کو اللہ بلند درجے والے کے ساتھ ملا دے گا، اور جو بلند درجے والے ہوں گے اس کے اعمال سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو فرمایا کہ کل مریم، ہر آدمی بما کسب رہین، جو کچھ کماتا رہا دنیا میں رہین، گرفتار ہوگا، دن قیامت کے ہر ایک اپنی کمائی میں گرفتار ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا۔ اور من وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور ہم زیادہ دیں گے ان کو، لگاتار دیں گے ہم ان کو، بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما یشتہون جو کچھ وہ چاہیں گے، میوے دیں گے ان کو، کہ ایسا نہیں ہوگا کھاتے کھاتے ختم ہو جائیں، نہیں، لگاتار دیں گے، مزید دیں گے، ختم نہیں ہوں گے درختوں سے میوے، اور گوشت دیں گے۔ یا تو مشرک کی ذبیحہ نہیں کھاتا تھا، بے نمازی کے ہاتھ کی نہیں کھاتا تھا، تویزوں والوں کی نہیں کھاتا تھا، لحمن گوشت کھوائیں گے، مما یشتہون جو چاہیں گے، یا تو صرف مرغی نہیں کھاتا تھا، وہاں تتر بٹیر کھلائیں گے، مما یشتہون جو اس کا چاہے گا دل وہی کچھ کھائے گا، یہاں دنیا پر اس کا جو چیز چاہتا ہے گوشت پر وہی حرام حلال کھا لیتا اپنے جی کے اوپر، لیکن دن قیامت کے ہماری مرضی کے مطابق جی چاہے گا یہ دیں گے ہم، چاہے گا گوشت کھلائیں گے، کھائے گا وہی جو دنیا پر حرام نہیں کھائے گا، لحم گوشت ہوگا، مما یشتہون جو یشتہون جو کو چاہیں گے، یتنازعون فیہا چھین چھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کاسن گلاسوں کی، لا لغو فیہا نہ بےہودگی ہوگی اس میں، ولا تعصیم اور نہ کوئی گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ یہاں جیسے بال بچے ہوں نا چھوٹے معصوم، کوئی نئی چیز لے ایک گلاس میں ڈال، وہ کہتا ہے میں پیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے چھین چھپٹی کرتا ہے، وہ اس سے چھین چھپٹی کرتا ہے، تو اسی طرح وہاں بھی یہ بڑے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کر رہے ہوں گے، یہ محبت کے اندر لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ چھین جھپٹی جو بھی کریں گے یہ سارے مزہ اور لطف اور زیادہ مزید بڑھتا جائے گا۔ فرمایا یطوف علیہم، حضرت صاحب ان تک بیٹھے ہوں گے نا وہاں، حضرت صاحب بیٹھے ہوں گے چکر کاٹ رہے ہوں گے غلمان اوپر، او معصوم لڑکے، یطوف علیہم
چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کے اوپر غلمان، لڑکے نوجوان معصوم چھوٹے بچے چکر کاٹ رہے ہوں گے، حضرت صاحب کسی چیز کی ضرورت ہے، میوہ ہو، شراب ہو، دودھ پینا ہے، شہد پینا ہے، حضرت جی حکم کرو، کیا چیز آج برانی کھانی ہے، لے آئے ہم۔ غلمان لہم، خادم ہوں گے ان کے لیے لڑکے، تے لڑکے بھی ایسے ہوں گے، ہو نا کوئی بندہ، کوئی بچہ ہو نا کوئی چیز لے آئے تو خود اتنا خراب، اس کی شکل دیکھنے بندے کو کراہت آتی ہے، کیسے اسے لوں اور میں اس کے ہاتھ کا پیوں اور کھا لوں، نہ وہ جو گے کأنہم، گویا کہ لؤلؤ مکنون، چھپے ہوئے موتی ہے، اتنے خوبصورت ہوں گے اور صاف ستھرے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے لولو موتی ہوتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جنتی متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہاں یار بتاؤ مزہ آ رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، سناؤ جی، ہاں سکون ہے جی، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ کوئی موت، نہ کوئی بدبوئی، اور نہ کوئی یہاں پسینہ گندا بو والا، نہ کوئی پاخانہ، نہ کوئی ناک کی ریش، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی، مزے ہی مزے ہیں۔ آؤ جی، زندگی کے لمحے اچھے گزر رہے ہیں۔ یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، پھر گفتگو کرتے کرتے قالو، کہنے لگیں گے، انا کنا قبل فی اہلنا، بے شک ہم پہلے دنیا میں اپنی آل کے اندر مشفقین، ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، فمن اللہ علینا، پس احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر، ووقانا، اور بچا لیا ہم کو اللہ نے عذاب السموم، لو والے آگ سے، انا کنا من قبل ندعو، انا بے شک کنا ہم، من قبل دنیا میں ندعو، ہم پکارتے رہتے تھے کلا اللہ کو، انہو، بے شک واللہ والبر، وہ بڑا احسان کرنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ فذکر، تسلیے، میرا پیغمبر سمجھاتا رہے قرآن کے ساتھ تو لوگوں کو، فما انتا، پس نہیں ہے تو بے نعمت رب کا، اپنے رب کے احسان کے ساتھ، بے کاہن، نہ کائن، ولا مجنون، اور نہ مجنون، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ خبریں سناتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو کائن ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، ایسی الٹی باتیں کرتا رہتے۔ اللہ کے رسول کو ارمان لگتا دل میں کہ دیکھو ایک میں ان کو خوشخبریاں دیتا ہوں، مان لو جہنم سے بچ جاؤ، الٹا یہ مجھے ایسے کہتے، اللہ تسلی دے رہا ہے، میرا پیغمبر تسلی کر۔ یہ ظالم کہتے رہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو چل گیا، کل اس کا ٹھیک نہیں رہا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ ظالم کہتے رہے میں جو کہہ رہا ہوں میرے فضل کے ساتھ، نہ تیرے اوپر کین ہو، نہ تو کین ہے، نہ مجنون ہے، تو پاگل نہیں ہے میرا پیغمبر، میں جو کہہ رہا ہوں، فذکر، پس تو سمجھاتا رہے میرا پیغمبر قرآن کے ذریعے، فما انتا، باقی یہ بات رہ گئی، ما انتا نہیں ہے تو بے نعمت رب کا، اپنے رب کے احسان کے ساتھ، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بے کاہن، کائن، ولا مجنون، اور نہ پاگل، ام یقولون شاعر، شکوہ، کیا کہتے ہیں شاعر ہے یہ، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریب المنون، حادثہ موت کا، ہم اس کے ساتھ حادثات کا انتظار کریں، موت آئے گی ختم ہو جائے گا، یہ شاعر ہے بس۔ اللہ کے رسول کو شاعر بھی کہتے تھے، حادثہ آ جائے گا، کون سا حادثہ؟ موت والا آ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہ ہم اس کی سنیں گے۔ کول، میرا پیغمبر جواب دے، اے بے وقوفو، تربصوا فإنی معکم من المتربصین، بے شک تم انتظار کر رہے ہو میرے انجام کا، وإنی معکم، بے شک میں بھی تمہارے، من المتربصین، انتظار کر رہا ہوں تمہارے انجام کا،
کس طرح تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ ام تأمرہم آلامہم، کیا حکم دیتے ہیں ان کو آلامہم، ان کی عقلیں، کیا ان کو ان کی عقلیں یہی حکم دیتی ہیں کہ کین کہیں آپ کو، میرے پیغمبر کو کین کہیں، میرے پیغمبر کو مجنون کہیں، شاعر کہیں؟ یہ تمہارے عقل تمہیں یہی حکم دیتے رہتے ہیں؟ بہذا اس کا، ام ہم، یا وہ قوم طاغون، یا قوم سرکش ہے، کیا ان کو عقل یہی حکم دیتے یا ان قوم سرے سے ہے قوم بنواش؟ ام یقولون شکوا، کیا کہتے ہیں؟ تقولہ بل لا یؤمنون، کیا کہتے ہیں؟ یہ گھڑ لایا ہے قرآن کو، تقولہ، وہ گھڑ لایا، تو گھڑ لایا ہے قرآن کو، بل جواب دے میرا، لا 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 یؤمنون، اصل وہ ایمان نہیں لے آتے ضد کی وجہ سے، فلیأتوا بحدیث مثلہ، یہ الزامی جواب ہے، اگر میں قرآن گھڑ کے لے آیا ہوں تو تم بھی تو عربی زبان ہو، ذرا اس جیسی مثل تم بھی لے کے آؤ، فلیأتوا، پس چاہیے کہ لے آئیں، بحدیث مثلہ، اس کی مثل کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں اس بات کے اندر کہ محمد نے قرآن گھڑ لیا، ام خلقوا من غیر شیء، یہ زجر ہے، کیا پیدا کیے گئے ہیں وہ من غیر شیء، بغیر کسی کے، کیا اس کو ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے، ام هم الخالقون، یا اپنے نفسوں کو خود پیدا کرنے والے ہیں، کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ بن گئے یا خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ بکواسیں جو کرتے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، کیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو، بل بل بل، نہیں، نہ تو یہ خود پیدا ہوئے، نہ خود پیدا اپنے وجود کو کیا، اور نہ ہی زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا، بلکہ اصل بات یہ جہل ہیں، لا یوقنون، توحید پر یقین نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندہم، کیا ان کے پاس، یہ نفی ہے مختار کون کی، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمتوں کے، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمتوں کے، ام ہم، یا وہ مسیطرون، خود وہ دروغے بنے ہوئے ہیں محکمہ نبوت کے، کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کے جس کو چاہے نبی بناتے جائیں، یا خود اپنے آپ منہ مٹھو بنے ہوئے ہیں، دروغے بنے ہوئے کہ ہماری مرضی کے مطابق جو کچھ ہوگا وہی ہوگا، یا یہ خود محکمہ نبوت کے دروغے بنے ہوئے ہیں، ام لہم سلم، وہ نفلی دلیل نقلی زجر بھی ہے، کیا ان کے لیے سلم، سیڑھی ہے، یستمعون، چڑھ جاتے ہیں وہ سیڑھی کے ذریعے آسمان میں، فی فلیأتی بمستمعون، پس چاہیے کہ لے آئیں وہ اپنا سنا ہوا بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل کے ساتھ، ام لہو البنات، کیا ان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی آسمان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے سن کر آتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر ہے ایسی بات تو اپنا سنا ہوا لے آئیں کوئی دلیل کے ساتھ، اور یہ جو کہتے ہیں زجر ہے یہاں پہ، یہ جو کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، ان تمہارے لیے بیٹے ہیں، یہ توحید کو چھوڑ کے، ام لہ البنات، کیا ان کے لیے، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، ام تسالہم اجرا، کیا میرا پیغمبر تو ان سے سوال کرتا ہے، یہ بحث رسالت، آیا تو ان سے سوال کرتا ہے مزدوری کا، جو تبلیغ ان کو کرتا ہے، کیا تو ان تبلیغ کا ان سے اجر مانگتا ہے، ام تسألہم، کیا تو مانگتا ہے ان سے اجرن مزدوری، یا تو ان سے مزدوری مانگتا ہے تب تیرے یہ کلام نہیں سنتے، یا پھر فہم من مغرم مثقلون، یا وہ بھاری بوجھل میں دبے ہوئے ہیں، ادا کر نہیں سکتے اور تو سنا نہیں سکتا،
یا تو ان سے پیسے مانگتا ہے ادا یہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ توحید نہیں سن سکتے۔ ام زجر کیا عندہم الغیب کیا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون پس وہ حفاظت کی خاطر لکھتے رہتے ہیں یہ باتیں۔ ام یریدون یہاں سے زجر ہے، کیا ارادہ کرتے ہیں وہ قیدن تدبیروں کا، فالذین سمرا پس وہ لوگ جو کافر ہیں ہم المکیدون وہ خود تدبیر کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں قتل کرنے کی، تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تجھے مارنے کی؟ میرا پیغمبر کافروں کی تدبیریں انہی کے اوپر لوٹیں گی، تیرا وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ وہ تدبیریں کر رہے ہیں، ہم یریدون کیدا وہ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ ارادے کر رہے ہیں تدبیروں کے کہ کسی طرح یہ وہی بند ہو جائے اور کسی طریقے سے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ ہماری جان چھوڑ جائے۔ کیا وہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں تو ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میرا پیغمبر کافر جو تدبیریں کرتے ہیں ان کی تدبیروں کا اثر مسلمانوں پر نہیں آتا، خود کافروں کے اوپر لوٹتا ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے جو کافر تدبیریں کرتے ہیں مسلمان کے خلاف ان کے اوپر لوٹتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بڑی تدبیر جادو والی کی گئی تھی، اور جادو باپ بیٹیاں دونوں رسول کے خلاف ہو گئے، اور اتنا بڑا مجنون پاگل کرنے والی بات تھی، کیا وہاں کافروں کے اوپر تدبیریں کیوں نہیں لوٹی؟ تو اس لیے یہ قرآن کا دعویٰ سچا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی تدبیریں کافروں کے اوپر لوٹتی ہے، مسلمان کو نہیں خراب کر سکتی۔ ہمارا ایمان ہے کہ جادو انہوں نے کیا تھا لیکن یہ انہی کے اوپر وبال پڑا تھا، ہمارے پیغمبر کا بال بھی ایک ٹیڑھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ام یریدون کیا ارادہ کرتے ہیں قیدن تدبیریں بنانے کا، تجھے مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر جواب دے نہ کوئی ان کی تدبیروں کا ثمرہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کافروں کی تدبیریں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی؟ نہیں۔ فالذین پس وہ لوگ جو کافر ہیں ہم المکیدون وہ خود اپنی تدبیروں میں پابند ہوندے، خود اپنی تدبیروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی تدبیریں ان کے اپنے خلاف ہو جاتی ہیں، جس کے خلاف کرتے ہیں ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جادو والی تدبیریں بھی اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یا اللہ کا قرآن کہتا ہے کافروں کی تدبیریں اپنے اوپر آتی ہیں، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ام لہم کیا ان کے لیے الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے لوگو اللہ پاک ہے تمام شریکوں سے، اما یشرکون ان ہستیوں سے جن کو یہ مشرک شریک کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ یہ زجر ہے میرا پیغمبر، یہ تو اتنے ضدی ہیں، اگر دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان سے ساکتا گرنے والا ان کے اوپر تو یقولون پھر بھی ضد کی وجہ سے کہیں گے صحابن یہ تو بادل ہے مرکوم گاڑا ہوا۔ اگر ہم آسمان کا ٹکڑا بھی ان کے اوپر گرا دیں، اتنے ضدی ہے، تب بھی یہ عذاب نہیں سمجھے گے، یہ کہیں گے بادل آ رہا ہے بارش برسائے گا، بادل آ رہا ہے بارش۔ فَذَرْهُمْ میرا پیغمبر چھوڑ دے ان کو، غم نہ کریں ان کا، حتیٰ یہاں تک یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، حتیٰ یہاں تک یلاقوا ملیں گے وہ یومہم وہ اس دن کو، الذی فیہ جس میں یصعقون بے ہوش کر دیے جائیں گے، یسعقون جس میں ان کے ہوش بھی اڑا دیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم یہ بیان یوم کے کون سا دن ہے؟ وہ دن وہ ہوگا لا یغنی عنہم نہیں کام آئے گا ان سے قیدہم ان کی تدبیر شیئن ایک رتی برابر بھی، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ نفی شفاعت کاری۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ یہ تخفیف دنیاوی، بے شک وَإِنَّ لِلَّذِينَ بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک ظالموں کے لیے عذاب دون ذالک اس عذاب کے علاوہ بھی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس کے عذاب کے نازل ہونے کو۔ وَاصْبِرْ صبر کر میرا پیغمبر صبر کر، ان لحکم رب کا تو اپنے رب کے حکم کا منتظر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ
फ़इन्नका बिअयुनिना, बेशक तू हमारी निगरानी में, फ़इन्नका बिअयुनिना, तू साड़ियां अखियां दे विच वसदा पे, बिअयुनिना, असा आप तेरे मुहाफिज है मेरा पैगंबर, तो इनके ज़रर का अंदेशा न कर मेरा पैगंबर, घबरा नहीं, ये तुझे मार भी नहीं सकते, तुझे मजनून भी नहीं कर सकते, तेरी नस्ल को भी ख़त्म नहीं कर सकते मेरा पैगंबर, क्यों फस्बिर सब्र कर, ले हुक्म रब्बे का, तू अपने रब के हुक्म का मुंतज़िर रहे। बाकी फ़इन्नका बिअयुनिना, बेशक तू हमारी निगरानी में रहता है, इन काफरों के ज़रर का तू अंदेशा न कर, तू हमारी निगरानी में है। अब अल्लाह कह रहा है तू हमारी निगरानी में, अल्लाह की निगरानी में पैगंबर हो, फिर जादू चढ़ जाए पैगंबर के ऊपर, कुफ्र सवाल ही पैदा नहीं। ये बेदीन और बुलंद किस्म के लोगों की रिवायतें गढ़ी हुए हैं, पैगंबर के एक बाल को भी टेढ़ा कोई नहीं कर सकता। बात की लोग ये कहे कि मकाओ अल्लाह के रसूल ओहदे के मकाम में भी तो ज़ख्मी हुए थे, तो वो मातातल असबाब था, ये जादू माफौकल असबाब है, यहाँ से बैठ कर पुकार के फूका मार के दूसरे को ये पुचाना और तकलीफ़ देना, ये मेरे अल्लाह का काम है, माफौकल असबाब कोई नुकसान नहीं दे सकते। या छित्ते कुत्ते का काट लेना, ये तो वो खुद वजूद को काट रहा है, छित्ते कुत्ते को उधर रोको, आप इधर खड़े जाओ, उसको कहो काटे वहाँ से। तो इसलिए ये असबाब के तात है, ये कमज़ोर बातें हैं। असल बात जब माफौकल असबाब 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर कुआं है, वहाँ से, और जो कहाँ बैठे हैं वो औरतें जादूगर, कहाँ उनका बाप, और कहाँ वो कुएं वाली चीज़ें, और कहाँ बैठ के असरात ज़ाहिर कर रहे हैं, ये दूर तक असर पहुँचाना, ये माफौकल असबाब है, ये सिर्फ खासा है मेरे अल्लाह का। और अल्लाह कहता है बिअयुनिना, हो मेरा पैगंबर घबरा नहीं। कैसे? ये कह रहे हैं ये मजनून है, शायर है, दीवाना है, ये अभी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम कत्ल कर देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बिअयुनिना, तू हमारी निगरानी में, घबरा नहीं, कोई तेरा बाल टेढ़ा ही नहीं कर सकता। फ़इन्नका, पक्की बात है मेरा पैगंबर का, इन्ना ताक़ीद के लिए, बेशक तू मेरा पैगंबर बिअयुनिना, तू हमारी निगरानी में है मेरा पैगंबर। लेकिन तूने क्या करना है मेरा पैगंबर, सब्बे बिहम्दे, पाकी बयान करता रहे तो अपने रब की तारीफ़ों के साथ, ही न तकूम, जिस वक़्त तू खड़े, ही न तकूम, जिस वक़्त तुम खड़ो। तो यहाँ से क्या है, अल्लाह के निगरानी में रहो और अल्लाह की तस्बीहात भी करते रहो, पाकी बयान करते रहो, नमाज़ें अदा करते रहो। जो शख्स मुवाहिद है, आमाल साले करता है, ये बंदे अल्लाह के निगरानी में है, ये अल्लाह की निगरानी में है। इनके ऊपर जादू के असरात कुछ नहीं कर सकते, तवीज़ात, काले जादू सब ये करने वालों के ऊपर तो टूट पड़ेंगे, लेकिन जिसके ऊपर मुवाहिद है उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो सकता। ये सब लोग अल्लाह की निगरानी में है। असब्बे बिहम्दि रब्बिका हिना तक़ूम व मिनल लैलि, और रात से फसब्बे, मेरा पैगंबर पाकी बयान कर अल्लाह की, व इदबारन नुजूम, और सितारों के पीछे भी, यानी पिछली रात में भी अल्लाह की इबादत किया कर। हर रात जब सितारे पुश्त दे जाए, यानी पिछली रात तहज्जुद के टाइम भी अल्लाह की इबादत किया कर। वन्नुजूम इज़ा हुवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर इसको यहाँ से चलेंगे आगे। मा लना इल्लल बलाग।